تو چلیے آج وقت میں تھوڑا پیچھے چلتے ہیں، ایک ایسے قصے کی طرف جو صرف گزرے زمانے کی بات نہیں بلکہ دلوں پر بھی اپنے نشانات چھوڑ گیا۔ جی، ہم بات کرنے والے ہیں قوم عاد اور اللہ کے نبی حضرت ہود علیہ السلام کی۔ یہ صرف ایک کہانی نہیں بلکہ آپ کہہ سکتے ہیں تاریخ کے آئینے میں ہم سب کے لیے ایک بہت ہی اہم سبق ہے۔ دیکھیے، جیسا کہ کہا گیا ہے، یہ وہ داستان ہے جو اپنے اندر عبرت کی سامان رکھتی ہے، اور سچ پوچھیے تو ہماری آج کی ساری گفتگو کا جو مرکز ہے نا، وہ یہی ایک لفظ ہے، عبرت، یعنی ایک ایسا سبق، ایک ایسی نصیحت جو دن میں اتر جائے۔ تو چلیے اس قصے کو صرف ایک تاریخی واقعے کی طرح نہیں دیکھتے بلکہ اسے ایک رہنمائی کے چراغ کی طرح دیکھتے ہیں۔ یہ ہمیں سکھاتی ہے کہ اللہ کی فرمانبرداری میں کیا رکھا ہے، ایک پاکیزہ زندگی کیسی ہوتی ہے، اور سرکشی یعنی نافرمانی کا انجام آخر ہوتا کیا ہے۔ اگر ہم دیکھیں نا تو یہ داستان کچھ بہت ہی بنیادی باتوں کی طرف اشارہ کرتی ہے۔ پہلی بات تو یہ کہ اصل کامیابی اللہ کے حکموں پر چلنے ہی میں ہے۔ دوسری بات، یہ ہمیں تقوی اور پاکیزگی والی زندگی کی طرف بلاتی ہے، اور سب سے اہم، یہ ہمیں ایک وارننگ دیتی ہے، ایک چیتاونی کہ شرارت اور بغاوت کا انجام کتنا خوفناک ہو سکتا ہے۔ یہ ہمیں یہ بھی سمجھاتی ہے کہ دنیا کی جو یہ چند دنوں کی خوشیاں ہیں نا، ان پر گھمنڈ کرنا آخر میں تباہی ہی لاتا ہے۔ اب ذرا کہانی کے دوسرے رخ پر آتے ہیں، اور شاید سب سے اہم کردار کی طرف، یعنی اللہ کے بھیجے ہوئے پیغمبر۔ ان کی دعوت میں، ان کی پکار میں ایک ایسی خاصیت تھی جو ہر سچے نبی کی پہچان ہوتی ہے، بے غرضی، کوئی اپنا مفاد نہیں۔ سوچئے ذرا، جب اللہ کی یہ نیک بندے حق کا پیغام لے کر کھڑے ہوتے ہیں تو ان کی کیا شان ہوتی ہے۔ انہیں اس بات کی کوئی پرواہ نہیں ہوتی کہ لوگ مذاق اڑا رہے ہیں یا توہین کر رہے ہیں۔ وہ کبھی مایوس نہیں ہوتے، اپنی ذمہ داری سے کبھی پیچھے نہیں ہٹتے، اور سب سے بڑی بات، انہیں اپنی قوم سے کسی بھی دنیاوی فائدے کی کوئی امید نہیں ہوتی، کوئی امید نہیں۔ ان کی زندگی کسی بھی قسم کے بدلے یا معاوضے کے خیال سے بہت بہت بلند ہوتی ہے۔ تو پھر ایک سوال ذہن میں آتا ہے نا کہ جب دعوت اتنی سچی تھی، اتنی بے غرض تھی، تو پھر قوم نے اسے ٹھکرایا کیوں؟ آخر کیا وجہ تھی ان کی اس سرکشی کی، ان کی اس دشمنی کی؟ یہاں نا ہمیں دو بالکل الگ الگ مائنڈ سیٹ نظر آتے ہیں۔ ایک طرف ہے پیغمبر جو حق اور نیکی کی طرف بلا رہے ہیں، اور دوسری طرف ہے قوم جن کا صرف ایک ہی سوال تھا، ایک ہی اعتراض تھا، آپ ہمارے باپ دادا کے طریقوں کے خلاف کیوں بات کر رہے ہیں؟ اور یہی اندھی تقلید، یعنی اپنے بڑوں کے راستے پر بنا سوچے سمجھے چلتے رہنے کی عادت، ہمیشہ سے قوموں کی گمراہی کی سب سے بڑی وجہ بنتی آئی ہے۔ اور جب کوئی قوم اپنی غلطی پر اس طرح اڑ جاتی ہے تو پھر اللہ کا ایک قانون حرکت میں آتا ہے، ایک ایسا قدرتی قانون جو کبھی نہیں بدلتا۔ اس قانون کو کہتے ہیں جزائے عمل، مطلب اعمال کا بدلہ۔ یہ اللہ کا ایک طے کیا ہوا اصول ہے کہ کسی بھی قوم کا جو کلیکٹیو ایکشن ہوتا ہے نا، جو ان کے مجموعی اعمال ہوتے ہیں، وہی ان کے مستقبل کا، ان کے انجام کا فیصلہ کرتے ہیں۔ سیدھی سی بات ہے، جیسا بوئیں گے ویسا ہی کاٹیں گے۔ تو یہ قانون کام کیسے کرتا ہے؟ اس کے سٹیجز، اس کے مراحل بہت صاف ہیں۔ دیکھیے، جب کوئی قوم مل کر سرکشی کرتی ہے، جب وہ اپنے ظلم پر ڈٹی رہتی ہے، ماننے کو تیار نہیں ہوتی، تو پھر اللہ کا غضب نازل ہوتا ہے، اور وہ قوم دنیا کے نقشے سے مٹا دی جاتی ہے، اور اس کی جگہ کوئی اور قوم لے لیتی ہے۔ یہ ایک سائیکل ہے۔ اور اس واقعے کی اہمیت کا اندازہ آپ بس اس بات سے لگائیے کہ اللہ تعالیٰ نے اسے اپنی آخری کتاب یعنی قرآن مجید میں ایک بار نہیں بلکہ بار بار دہرایا ہے۔ جی ہاں، قرآن پاک میں آپ کو حضرت ہود علیہ السلام اور قوم عاد کا ذکر سورت الاعراف، سورت ہود اور سورت الشعراء جیسی کئی صورتوں میں ملے گا، اور ان کے علاوہ بھی بہت سی صورتیں ہیں جہاں صرف قوم عاد کا ذکر آتا ہے۔ یہ جو بار بار یاد دلایا جا رہا ہے نا، یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ اللہ چاہتا ہے کہ ہم اس کہانی کو صرف سنیں نہیں بلکہ پڑھیں، سمجھیں اور اس سے سبق حاصل کریں۔ تو یہ واقعہ صرف کتابوں میں بند ایک کہانی نہیں ہے، یہ صرف تاریخ کا حصہ بن کے نہیں رہ گیا، بلکہ اس کی کچھ نشانیاں آج بھی موجود ہیں جو ہمیں ایک دائمی یعنی ایک ہمیشہ باقی رہنے والا سبق یاد دلاتی ہیں۔ جیسے کہ روایت میں آتا ہے کہ حضرت ہود علیہ السلام کی قبر مبارک آج بھی یمن کے حضراموت علاقے میں ایک لال ٹیلے پر موجود ہے۔ یہ ایک حقیقی نشانی ہے جو ہمیں یاد دلاتی ہے کہ یہ کوئی فرضی قصہ نہیں بلکہ ایک حقیقت ہے جو اس زمین پر گزر چکی ہے۔ اور اب اپنی اس گفتگو کے آخر میں ایک سوال ہم سب کے لیے چھوڑ جاتا ہوں۔ تاریخ کی یہ جو سچائیاں ہیں، قوموں کے اٹھنے اور مٹ جانے کے یہ جو قصے ہیں، آخر ان کا ہمارے لیے کیا مطلب ہے؟
کیا ہم انہیں بس ایک کہانی سمجھ کر آگے بڑھ جائیں یا پھر اپنی زندگی کو، اپنے سماج کو ان کے آئینے میں دیکھنے کی کوشش کریں؟ مجھے لگتا ہے اس سوال پر غور کرنا شاید اس پوری داستان کو سننے کا سب سے اہم مقصد ہے۔